ہوتے ہوئے we try to discover the nature and purpose. ہم کوشش کرتے ہیں, try کا مطلب ہے کوشش کرنا, ہم کوشش کرتے ہیں دریافت کرنے کی, کس کی, نیچر, فطرت کیا ہے, and purpose, اور مقصد کیا ہے, مقصد کس چیز کا, زندگی کا, انسانی زندگی کا مقصد اور اس کی جو فطرت ہے وہ کیا ہے, ہم اس چیز کو جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یونیورس اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا, اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا, ٹھیک ہے. which surrounds our home in space and time, کہ جس نے گھیرا ہوا ہے ہمارے گھر کو یعنی کہ زمین کو خلا میں اور وقت کے ساتھ, ٹھیک ہے. Our first feeling is something like fear. ہمارے اندر جو سب سے پہلا احساس پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے, خوف, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے اپنے اندر خوف محسوس کرتے ہیں. خوف کس چیز کے بارے میں, we find the universe frightening. ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں, because of its immense distance. immense کا مطلب ہے وسیع, distance کا مطلب ہے فاصلہ, کیونکہ اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. کہ کائنات کے اندر, خلا کے اندر, اس کائنات میں, اس یونیورس کے اندر جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب آپ اس فاصلے کو آپ کہہ رہے کہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایٹم لیول زمین پہ تو آپ جو ہے مائلج کے حساب سے نوٹ کر لیتے ہیں, مائلج کے حساب سے ڈسٹینس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے 10 کلومیٹرز کر لیا, 30 کلومیٹرز کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس سے آپ نے 100 کلومیٹرز کر لیا, لیکن خراب میں جو ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. Anyhow, because of its immense distance, which we do not understand, جس کو کہ ہم بالکل بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ فاصلے کو میجر کیسے کرنا ہے, کس طرح سے اس کو اس کی میجرمنٹ جو وہ کرنی ہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں. Frightening, ہم خوف محسوس کرتے ہیں because of the snatchness of time, کیونکہ خلا کے اندر جا کے, کائنات کے اندر جا کے وقت جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے. زمین کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صبح کے 8 بجے ہے یا شام کے 8 بجے, صبح کے 2 بجے ہے یا دوپہر کے 2 بجے. لیکن جب آپ خلا کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ارتھ لائک ریوالومنٹ نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کو میجر کریں گے, کیسے اس کو جج کریں گے کہ at which level of time you are now at this present stage. So great that we cannot imagine it, جو کہ اتنی وسیع ہے کہ جس کو کہ ہم بالکل بھی سمجھ نہیں سکتے. اور making the whole of the humanity so very small in comparison. اور یہی وجہ ہے کہ ہم خوف بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم خلا کے اندر جاتے ہیں تو انسانی تاریخ کو جو ہے بہت چھوٹا کر دیتی ہے, بہت محدود جو وہ کر دیتی ہے, کیا کائنات جو, ٹھیک ہے. آپ جیسے زمین کے مقدار سے باہر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ زمین کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہسٹری جو ہے وہ اسمال ہوتی چلی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دی رائٹر جو ہے, کیونکہ جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھتے ہیں, سپوز کریں کہ آپ نے زمین سے مون کا ٹریول کرنا ہے, تو جیسے ہی یو موو فرام ارتھ ٹوورڈز دی مون تو آٹومیٹکلی آپ کو زمین کا حجم جو ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. And because of the littleness of our home in space, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس لیے بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمارا جو گھر ہے جس کو کہ ہم زمین کہتے ہیں, اس کی حالت, اس کی کیفیت جو ہے وہ چھوٹے سے ریت کے ذرے کے برابر ہے, یہ بہت ہی چھوٹی ہے. A million part of a grain of the sand all over the seashore, یا سی سینڈز آف the world, کہ یہ 10 لاکھواں حصہ جو ہے وہ بن جاتی ہے جب ہم اسے پوری دنیا کے ساحل سمندر کے اوپر موجود جو ریت ہے اس کے ساتھ ہم جب اسے میجر کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, تو ہماری زمین جو ہے وہ ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے, اور یہ ریت کا ایک ذرہ جو ہے وہ 10 لاکھواں حصہ جو ہے وہ بنتا ہے. But above all else, مگر اس کے ساتھ ساتھ مزید ان تمام چیزوں سے بڑھ کے we find the universe frightening, ہم اس کائنات کو خوف زدہ, خوفناک محسوس کرتے ہیں because we cannot find
any sign, क्योंकि हमें कोई और निशानी नजर नहीं आती है किस चीज की, of sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth, कि उसके ऊपर जिंदगी की अलामत मौजूद हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी जिंदगी जमीन के ऊपर जो जिंदगी की अलामत मौजूद है, हमें इस तरह की अलामत किसी और जगह पे इस खला के अंदर जो नजर नहीं आती. Most of the matter in the space, sorry, indeed the most part empty, यकीनी तौर पर जो ज्यादातर जो हिस्सा है इस कायनात का वो खाली है. Empty space is so cold, और वो इतनी ज्यादा जो खाली खला का जो हिस्सा है वो इस कदर सर्द है that all life in it would be frozen, कि जिंदगी बिल्कुल भी इसके अंदर मुंजमद हो जाए, बिल्कुल जैम हो जाए. मैं आपको बहुत सारा छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ. आप इंटायरली नॉर्थ पोल पे चले जाइए या इंटायरली साउथ पोल के ऊपर आ जाइए, कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी, ठीक है. कितने बड़े आजम है जी सब कॉन्टिनेंट्स दुनिया में, कितने 7 है, जिनमें जो 7th जो सब कॉन्टिनेंट है जिसको कि हम एंटार्क्टिका कहते हैं, ठीक है, वहां पर जो टेंपरेचर है वो -60 to -100 डिग्री सेल्सियस की सेंटीग्रेड है, माइनस के अंदर जा रहा है. आप बहुत दूर ना जाए, आपके घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज पड़ा हुआ है, फ्रीजर है, आप फ्रीजर में 5 मिनट के लिए अपना हाथ रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, योर ब्लड विल फ्रोजन, आपका ब्लड जो है फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल जम जाएगा. तो एक लंबे करिए अंदाजा निकालें कि यहाँ पर -60 to -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है, क्या लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है? अगर आप इस तरह से बाहर चले गए जहाँ पे इंटायरली बिल्कुल माइनस के अंदर टेंपरेचर जो है मिलियंस माइनस के अंदर जा रहा है, तो क्या बनेगा टेंपरेचर, लाइफ का क्या बनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है. कि इसलिए हमने कहा कि ज्यादातर जो हिस्सा है अल्लाह के अंदर वो इंतहाई सर्द है, जिसकी वजह से वहां पर जिंदगी का वजूद नापैद है, नामुमकिन. Life does not seem to have any part in the plane of the universe, कि हमें इस कायनात में कहीं भी जिंदगी की कोई ऐसी अलामत या कोई निशानी नजर नहीं आती है which produces our planetary system, जो हमारी जो planetary system है जिसको कि हम अर्थ या जमीन कहते हैं, उसने इसको प्रोड्यूस किया हो. यानी कि बिल्कुल इसी तरह का प्रोडक्शन सिस्टम हमें जिंदगी कायनात के अंदर किसी और प्लैनेट के ऊपर जो नजर नहीं आता. Calculation shows that आदादो शुमार से ये बात पता चलती है that there can be only very few such systems, कि बहुत ही कम या बहुत ही थोड़े ऐसे निज़ाम शमसी के निज़ाम होंगे, निज़ाम शमसी होंगे या शमसी का निज़ाम शमसी का एक सिलसिला होगा which in space रात के अंदर yet so far as we can see, मगर जहाँ तक हम ये चीज देख सकते हैं, life of the kind कि जिंदगी की वो किस्म we know on earth जो कि हम जमीन पर जानते हैं can exist only on planets, उसका वजूद सिर्फ उन सियारों पर ही मुमकिन है like the earth जो जमीन की तरह हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर है, क्यों यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्यों यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर डिफरेंट गैसेस है, और सबसे बढ़कर के कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो entirely suitable है for the existence of life. It seems to it needs suitable physical conditions, इसके लिए मुनासिब दर्जा हरारत की जरूरत होती है for its appearance, इसके जाहिर होने के लिए. The most important of which, जिनमें सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है is a temperature, उसको हम दर्जा हरारत कहते हैं, which at which substance can exist, कि जिसके ऊपर जो अज्जाए वो वजूद वकूफ पजीर होते हैं in a liquid state, माया हालत के अंदर. ठीक है, यहाँ पर देखिए